جو پیغمبر سے ہے. پیغمبر کا جو احترام ہے نواسے کا وہ احترام نہیں، تو گویا اس نے پیغمبر کو سمجھا ہی نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ پیغمبر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں بے ابی شبیہن بن نبی ہے، یہ پیغمبر کی شبیہ ہے حسن مجتبیٰ، میں اس کو پیغمبر کی شبیہ سمجھتا ہوں. جو احترام پیغمبر کا وہی احترام میں اس کا کرتا ہوں. اللہ اکبر، اس لیے کہ یہ پیغمبر کی شبیہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور جو پیغمبر سے محبت کرے وہ اس پیغمبر کی یہ شبیہ ہے، اس سے ویسی محبت کرے. کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا حسن مجتبیٰ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اللہ اکبر فرماتے اللہ اکبر اللہم انی احب فاحب من یحب. اللہ اکبر، میرے اللہ میں اپنے اس نواسے سے بڑی محبت رکھتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں. فاحب من یحب، مالک تو بھی اس سے محبت فرما، اس سے محبت کر جو میرے اس حسن فرزند سے محبت کرے. اللہ اکبر، اللہ کا نبی اللہ کے دربار میں دعا مانگ رہا ہے کہ اس سے تو محبت فرما جو میرے فرزند حسن سے محبت کرے. اللہ اکبر. تو آپ کو اگر کوئی چاہتا ہے کہ مالک مجھ سے محبت کرے، ہم تو سب کہتے ہیں نا یا اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، ہم عاشقان پیغمبر ہیں، ہم پیغمبر سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. ہمارے تو دعوے ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے عاشق ہیں، ہم عاشقان پیغمبر ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے بڑی محبت. مگر یہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے؟ ہم تو کرتے ہیں اللہ سے محبت، ہم تو کرتے ہیں پیغمبر سے محبت، ہم تو کرتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں ہم عاشقان پیغمبر ہیں، مگر یہ کیسے معلوم ہو کہ پیغمبر بھی واپس اللہ اکبر ہمیں دوست رکھتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، پیغمبر ہم سے محبت فرماتے ہیں، ہمیں کیسے معلوم ہو؟ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، مولا حسن مجتبیٰ سے محبت. اللہ اکبر. اس کا ایک ہی طریقہ ہے اہل بیت کی محبت. اللہ اکبر. اس کا ایک ہی طریقہ ہے مولا حسن مجتبیٰ سے محبت. اللہ اکبر. جو بندہ مولا حسن مجتبیٰ سے مسلمان محبت کرتا ہے، اللہ اکبر، مودت ان سے کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، وہ سمجھ لے اللہ مجھ سے کیا ہے، محبت کرتا ہے. اللہ کا نبی بھی مجھ سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن محبت کی بھی کچھ شرطیں ہیں، محبت خالص محبت. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. محبت پیغمبر سے کیسے خالص محبت کے مطلب کیا ہے؟ خالص محبت یعنی حسن مجتبیٰ سے ہم نے خالص محبت کرنی ہے، تب اللہ کا نبی ہم سے پیار کرے گا، تب اللہ ہم سے محبت کرے گا. اور اس خالص محبت کا معیار کیا ہے؟ ایسا نہیں اللہ اکبر کہ پیغمبر سے محبت مولا حسن مجتبیٰ ہے، مولا حسین سے محبت، اور مولا حسین کے قاتل سے کیا ہے، اس سے بھی محبت. تو یہ خالص محبت نہیں ہے کہ مولا حسین سے بھی محبت کرے، مولا حسین کے قاتل سے بھی محبت کرے، مولا حسن مجتبیٰ سے بھی محبت کرے، اور مولا حسن مجتبیٰ کو دکھ دینے والوں، مولا حسن مجتبیٰ کے جو دشمن، ان سے بھی محبت کرے. یہ خالص محبت دوستو نہیں. تو خالص محبت ہے کیا ہے کہ مولا حسن مجتبیٰ سے محبت، اور مولا حسن مجتبیٰ کہ جو دشمن ہیں ان سے برات کی جائے. اللہ اکبر. مولا حسین علیہ السلام سے محبت، مولا حسین کے جو قاتل ہیں دشمن، ان سے برات کی جائے. یہ ہے خالص محبت. تو جب یہ خالص محبت کا یہ مقام ہوگا، جب اس مقام کی محبت ہوگی، ایسی خالص محبت حسن مجتبیٰ سے کی جائے گی، یا حسین ابن علی سے کی جائے گی، یا اہل بیت سے کی جائے گی خالص محبت، تب اللہ ہم سے محبت کرے گا. تو کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ ایک بندہ مولا حسین سے بھی محبت کرے اور مولا حسین کے قاتلوں سے بھی محبت کرے، یزید سے بھی محبت کرے؟
تو یہ خالص محبت نہیں. تو جب یہ خالص محبت نہیں ہے تو اللہ ہم سے کبھی محبت نہیں کرے گا. اللہ ہمیں کبھی دوست نہیں رکھے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اہل بیت سے خالص محبت کرنی ہے ہم نے. اہل بیت سے خالص محبت ہوگی تو اللہ کا نبی ہم سے محبت فرمائے گا، اللہ خود ہم سے محبت فرمائے گا. اللہ اکبر. تو اہل بیت سے خالص محبت کرنی ہے، اہل بیت سے خالص محبت کرنی ہے، اور جس محبت کے بدلے جنت ملے گی، جہنم سے بچیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو کائنات کے نبی فرماتے ہیں میرے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں. آئے ہائے 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 ہائے. وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّ. اللہ تو بھی اس سے محبت فرما جو میرے حسن سے محبت کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور کبھی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے مولا حسن مجتبیٰ کو لیے گود میں لیے جو ہے ممبر پہ تشریف لاتے ہیں. اور ممبر پہ تشریف لا کے یہ واقعہ ہے علماء علیہ السلام نے بھی لکھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ کے دوران کبھی آپ نے صحابہ کرام کی طرف دیکھتے، کبھی مولا حسن مجتبیٰ کی طرف دیکھتے، کبھی صحابہ کرام کی طرف دیکھتے اور کبھی مولا حسن مجتبیٰ کی طرف دیکھتے. اور پھر صحابہ کرام سے کیا فرماتے ہیں؟ ان ابنی ھذا سید. اللہ اکبر. کہ میرے صحابہ یاد رکھنا یہ میرا فرزند یہ تمہارا سید و سردار ہے. اللہ اکبر. ان ابنی ھذا سید. اللہ، یہ میرا بیٹا حسن کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ تمہارا سید و سردار ہے. اللہ اکبر. تو اب یاد رکھنا خبردار کوئی اس سے سرداری مانگنے کے لیے نہ چلا ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی اس سے سرداری مانگنے کے لیے چلا ہے. اللہ اکبر. بلکہ یہ تمہارا سید و سردار ہے، اس سے بھول کے بھی سید و سرداری طلب نہ کرنا. یہ تمہارا سید و سردار رہے گا، اس کی اتباع کرنا، اس کی اطاعت کرنا. اللہ اکبر. سید کی کیا ہوتی ہے؟ سید کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. سید اس کو کہتے ہیں جس کی اطاعت کی جائے. اللہ اکبر. سید و سردار کسے؟ جس کی اطاعت کی جائے، جس کی فرما برداری کی جائے. تو پیغمبر مولا حسن مجتبیٰ کو ممبر پہ بیٹھے ہیں دکھا کے فرماتے ہیں یہ تمہارا سید و سردار ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہے مولا حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام. اللہ اکبر. ابو رافع ہیں کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کہ آخری وقت پیغمبر اکرم جب دنیا سے رحلت فرمانے والے تھے کہ پیغمبر اکرم کے حضور سیدہ سلام اللہ علیہ دونوں فرزندوں کی انگلیاں تھامے ہوئی پیغمبر کے پاس تشریف لائیں، پیغمبر کے حضور. اور آ کے بی بی کہتی ہیں، عرض کرتی ہیں سیدہ کہ بابا انا ھذان ابناک فورثہما، کہ بابا یہ میں حسنین کو آپ کے پاس لائی ہوں، یہ آپ کے دونوں فرزند ہیں، یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں. قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اللہ اکبر. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یہ فرزند رسول ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ حسنین شریفین یہ میرے نبی کے فرزند ہیں. اللہ اکبر. یہ میرے نبی کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر. تو سیدہ لائیں حسنین شریفین کو اور کہا کہ بابا جان آپ دنیا سے جانے والے ہیں، چلے جائیں گے، تو بابا ایسا کریں کہ میرے یہ دونوں آپ کے فرزند میں لائی ہوں، ان کو کچھ وراثت میں عطا فرما دیں. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری ہیبت اور میری سرداری یہ سب میں حسن کو عطا کرتا ہوں. اللہ اکبر.
یعنی حسن میری حبت کا وارث ہے، حسن میری سرداری کا وارث ہے، میری سیادت کا وارث۔ اللہ اکبر۔ میری سیادت، میری حیبت، یہ سب حسن کے سپرد، اور میری شجاعت اور میری سخاوت یہ سب میں حسین کو عطا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کربلا میں دیکھا گیا لوگ مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دین خدا پہ، راہ خدا میں اولاد کو قربان کر دیا۔ اللہ اکبر، اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے سخاوت مولا حسین کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مال بھی قربان کیا، اولاد کو بھی راہ خدا میں دین پہ قربان کر دیا۔ یہ ہے آقا حسین علیہ السلام کی سخاوت۔ اور پیغمبر نے کیا فرمایا؟ پیغمبر نے فرمایا میری حیبت، میری سرداری، سیادت وہ میں حسن کو عطا کرتا ہوں، اور میری شجاعت اور میری سخاوت یہ سب میں حسین کو عطا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بڑے سخی تھے، بڑے سخی تھے آقا مولا۔ 2 مرتبہ 3 مرتبہ واقعات میں ملتا ہے کہ مولا حسن مجتبیٰ نے اپنا سارا گھر اٹھا کے راہ خدا میں خیرات کر دیا، پورا گھر اٹھا کے، گھر کی ایک چیز بھی نہ چھوڑی۔ مولا حسن مجتبیٰ نے پورا گھر اپنے خادموں سے کہا کہ اسے راہ خدا میں خیرات کر دو، غربا میں، مساکین میں، فقراء میں، اب پورا گھر، حتیٰ کہ نالین مبارک، اپنے پاؤں کے جوتے بھی مولا حسن مجتبیٰ نے اٹھا کے غربا و مساکین کو دے دیے۔ اللہ اکبر۔ ایک تن پہ بس جو لباس اس کو رہنے دیا، ایک تن پہ کپڑے رہ گئے، باقی گھر کی ہر شے اٹھا کے، جو مال، جو سامان، جو کپڑے، جو کچھ تھا گھر میں، جو مال اموال، سب مولا حسن مجتبیٰ نے راہ خدا میں خیرات فرما دیا۔ یہ ہے مولا حسن مجتبیٰ کی سخاوت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دسترخوان اتنا مولا حسن مجتبیٰ کا مشہور تھا، معروف تھا، اتنا مشہور تھا، اللہ اکبر، کہ ہر راہی مسافر، نادار، مفلس، غریب، غربا، مساکین، ایتام، یتیم، غربا، مساکین، سب کے لیے دروازے کھلے تھے۔ سب کو مولا حسن مجتبیٰ کے دسترخوان پہ دیکھا جاتا۔ اللہ اکبر۔ کوئی ایک ایسا مسافر آیا مولا حسن مجتبیٰ کے دسترخوان پہ، مولا نے اسے دسترخوان پہ بٹھایا، خادموں سے کہا کہ اسے کھانا لا کے دو۔ اب دیکھا گیا مولا حسن مجتبیٰ نے اسے دیکھ لیا کہ وہ کچھ کھانا کھاتا اور باقی کچھ تھیلے میں چھپا لیتا۔ مولا حسن مجتبیٰ قریب آئے، کہا اللہ کے بندے کھانا بہت ہے، گھبراؤ نہیں، مطمئن ہو کے کھاؤ، تمہیں گھر کے لیے بھی، جانے کے لیے بھی ساتھ دے دیں گے، مطمئن ہو کے کھاؤ۔ تو اس مسافر نے، اس بندہ خدا نے کیا کہا مولا بس جس نے آپ کے دروازے پہ، آپ کے دسترخوان پہ بھیجا ہے، میں اس کے لیے یہ لے جانا چاہتا ہوں۔ کہا کس نے بھیجا ہے؟ مولا پوچھتے ہیں کس نے بھیجا؟ کہا مولا فرزند رسول، ایک جگہ پہ میں گزر رہا تھا، وہاں پہ ایک زمین میں کوئی بزرگ کام کر رہا تھا، میں نے اس سے کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ مانگا، تو اس نے اپنے تھیلے کی طرف اشارہ کیا کہ اس میں سے کچھ روٹی ہے، وہ نکال کے کھا لو۔ تو فرزند رسول میں نے جب وہ کھانا چاہی تو وہ خشک کے ٹکڑے، روٹی کے خشک ٹکڑے تھے، ٹکڑے